ون ٹی وی، سب پہ نظر اندر کی خبر۔ جانے کب کون کسے مار دے کافر کہہ کر شہر کا شہر مسلمان بنا پھرتا ہے۔ انتہا پسندی اور عدم برداشت جیسے رویے کسی بھی ملک و قوم کے زوال کی سب سے بڑی وجہ ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج وطن عزیز جن حالوں میں ہے، یہی رویے اس کی بنیادی وجہ ہیں۔ پاکستان معاشی، معاشرتی، علمی، سیاسی اور خاص طور پر اخلاقی گراوٹ میں جس نہج پر پہنچ چکا ہے، اس میں عوام کا بھی اتنا ہی ہاتھ ہے جتنا کہ حکمرانوں کا۔ ابھی سانحہ سیالکوٹ سے پہنچنے والے صدمے اور نقصان کا ازالہ نہیں ہوا تھا کہ ایسا ہی ایک اور واقعہ ہفتے کی شب میاں چنو میں پیش آیا، جہاں ایک مشتعل ہجوم نے ایک شخص کو قرآن پاک کی مبینہ بے حرمتی کے جرم میں اپنی ہی عدالت لگا کر اینٹوں اور ڈنڈوں کے وار کر کے قتل کر دیا۔ مشتعل افراد نے پولیس پر بھی پتھراؤ کیا، جس سے ایس ایچ او سمیت کئی اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ بعد ازاں پولیس نے لاش کو تحویل میں لے لیا۔ ذرائع سے موصول ہونے والی تفصیلات کے مطابق مقتول کی شناخت مشتاق احمد کے نام سے ہوئی، جو کہ قریب کے ہی ایک گاؤں 12 چک کا رہائشی تھا۔ خاندانی ذرائع کے مطابق مقتول 5 بچوں کا باپ تھا اور ذہنی مریض تھا، اسی وجہ سے اپنے گھر والوں سے علیحدگی اختیار کر رکھی تھی۔ تلمبہ کے مقیم چند لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے مقتول شخص کو پہلے اس علاقے میں کبھی نہیں دیکھا، لیکن 3-4 روز سے اس کو یہاں بھیک مانگے دیکھ رہے تھے۔ ایس ایچ او تھانہ تلمبہ کی مدعیت میں 33 نامزد اور 300 سے زائد نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے 140 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے واقعے کا نوٹس سخت الفاظ میں لیتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ ایسے پرتشدد ہجوم کو سختی سے کچلیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس واقعے سے قوم کا سر شرم سے جھک گیا ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی اور وزیر داخلہ نے بھی واقعے کی مذمت کی اور کہا کہ ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ ایسے واقعات کی روک تھام تب ہی ممکن ہے جب ریاست قصورواروں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹے گی۔ آج جب اگر جرم سر بازار ہو سکتا ہے تو سزائیں کیوں نہیں؟ اسامہ بھٹی، A1 ٹی وی، اسلام آباد۔ A1 ٹی وی، سب پہ نظر اندر کی خبر۔